كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، بلوغ المرام کی کتاب البیوع میں بیوع کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، باب الغصب چل رہا تھا. کسی کا مال ناحق تسلط کر لینا، قبضہ کر لینا، چھین لینا، قبضہ جما لینا، اس کو غصب کہا جاتا ہے. غصب کا بیان چل رہا تھا. اس سلسلے میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا تذکرہ آیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من زرع فی ارض قوم بغیر اذنہم. جس شخص نے بغیر کسی زمین والے کی اجازت کے اس کی زمین میں اپنا کاشت کر لیا، بغیر قیمت کے، بغیر اجازت کے، زمین کسی اور کی تھی، ایک شخص اپنے قوت بازو، اپنے پاور کی وجہ سے اس نے کسی غیر کی زمین میں اپنی زراعت کر لی. چاول کی فصل لگا دیا، گندم کی فصل لگا دیا، یا اس طرح سے اور جو اناج کھانے کی چیزیں ہیں، غذائی چیزیں لگا دیا. اب وہ غریب بیچارہ اسے لڑ تو نہیں سکتا، اسے چاہیے کہ کیس دائر کرے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ. جس نے کسی کی زمین پر زبردستی اپنی زراعت کیا، کھیتی کیا، تو کھیتی کی پیداوار کا ایک دانہ اس کو نہیں دیا جائے گا. کوئی حق اس کا اس زمین کی کھیتی پر، اس زمین پیداوار پر نہیں ہوگا. اس کی زمین نہیں ہے، زمین کسی اور کی ہے. غصب کر کے اس نے اپنی فصل لگا دیا، گندم جو وغیرہ لگا دیا، دھان کی کھیتی، چاول کی تھی. اب قاضی کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ کر دے کہ یہ فصل کا مالک وہ ہوگا جو زمین کا مالک ہے، اور جس ظالم نے اس میں آ کے زراعت کیا ہے، پودا لگایا ہے، کھیتی کی ہے، اس نے جتنا بیج وغیرہ کا خرچہ کیا ہے اتنا خرچہ اس کو دے دیا جائے گا. بس ممکن ہے کہ پانی کا خرچہ، بیج کا خرچہ، کھاد کا خرچہ، مزدوری کا خرچہ، جتنا خرچہ اس نے کیا ہے اتنا خرچہ تو دے دیا جائے گا، زمین والا دے دیں.
باقی پوری زمین کی پیداوار یہ زمین کا مالک لے گا۔ یہ اسلام نے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے، آج نکاح، طلاق، وراثت، خلا، یہ قانون اسلام کے ہم کو اچھے نہیں لگتے، کیونکہ یہ قانون ایک کے موافق پڑے گا، دوسرے کے مخالف پڑے گا، تو وہ دنیاوی عدالتوں میں جاتے ہیں جہاں لے کر کے دے کر کے پاور کے ذریعے آدمی اپنے حق میں فیصلہ کرا لے۔ اگر ایسا کسی نے فیصلہ کرایا تو حرام کھا رہا ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اپنی جھوٹے دلائل کے ذریعے ہم سے کسی نے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا ظالم نے، تو میرے فیصلہ کر دینے سے وہ چیز اس کو حلال نہیں ہوگی، ہم اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے رہے ہیں، چاہے لے اور چاہے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے سارے یہ جھگڑے، سارے اختلافات، آج افسوس ہوتا ہے واللہ، وراثت کیا، میاں بیوی کے جھگڑے، نکاح اور طلاق کے بھی شریعت کے مطابق نہیں، ہم کورٹ تک گھسیٹیں گے، تم کو وہاں تک لے جائیں گے۔ کیوں؟ وہاں اس کے مرضی کے مطابق فیصلے کی توقع ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ چھوڑ کر کہ طاغوت شیطان کا قانون قبول کرتے ہو تم۔ میرے بھائیو، دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اسلامی فیصلے کی اہمیت اور قدر و قیمت پیدا کر دے۔ اور آپ نے فرمایا تھا اولم، سب سے پہلی چیز مسلمان جو چھوڑیں گے اسلام کی تعلیمات میں سے، وہ عدالت میں اسلامی قوانین اور احکام ہوں گے۔ واضح حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔ دوسری حدیث اس سلسلے کی بالکل ملتی جلتی لیکن فیصلہ الگ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ابھی بات کس کی ہوئی ہے؟ کسی ظالم نے کسی کی زمین میں زبردستی زراعت کیا، کھیتی کیا۔ زراعت کا مطلب وہ کھانے پینے کی چیزیں، جیسے میں نے کہا دھان، چاول، گندم، جوار، باجرہ، یہ سب ہے، اس کو کہا جاتا ہے زراعت۔ اور دوسری حدیث جو ہے اگلی، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، قال رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہا، ان رجلین اختصما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو مسلمان، اور دونوں صحابی تھے، دو مسلمان نبی علیہ السلام کے پاس اپنا کیس، اپنا جھگڑا لے کر کے گئے ایک زمین کے متعلق۔ زمین سے مراد یہاں کھیتی اور کیا کہتے ہیں، باغات۔ غرس احدہما فیہا نخلا والارض للآخر، زمین دوسرے کی تھی لیکن اس نے اپنے کھجور کے باغات، پودے اس کے زمین میں نصب کا، باغ ہمارا ہے۔ زراعت نہیں کیا بلکہ باغات لگائے۔ زمین ایک شخص کی تھی، وہ بیچارہ نہیں انتظار کرتا رہا ہوگا یا باغات لگانے کی طاقت نہیں رہی ہوگی، تو ایک دوسرے صاحب تھے، انہوں نے آ کر کے کھجور کے باغ پودے لیے اور آ کر کے اپنے پاور اور طاقت کے مطابق کے حساب سے پورے زمین پر کھجور کے پودے لگا دیے، باغ ہمارا ہے۔ نبی اس نے زیادہ شور مچایا، بہرحال دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ زمین ایک کی ہے
لیکن اس کے زمین میں کھجور کے باغات کسی اور نے لگا دیا ہے۔ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس لائے، تقریباً پہلے ہی جیسا کیس ہے نا، پہلی حدیث زمین کسی اور کی تھی، زراعت کسی اور نے کیا۔ یہاں بھی زمین کسی اور کی ہے لیکن زراعت کے بجائے پودے باغات لگا دیا، درخت لگا دیے کھجور کے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا الارض لصاحبہا، زمین کس کی ہے؟ زمین کے مالک ہے، اس پر کسی کو باغ لگانے کا اختیار نہیں۔ اس لیے وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ، نبی علیہ السلام نے کھجور کا پودا کے درخت جس نے لگائے تھے اس کو حکم دیا کہ ان یخرج نخلہ، اپنے سارے درخت اکھیڑے اور لے کے جاؤ یہاں سے۔ فرق محسوس ہوا؟ پہلی حدیث جو تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین جس کی ہے فصل بھی اسی کی ہے، جس نے کسی کی زمین میں لگایا تھا اس ظالم کو صرف کیا ملے گا؟ جو اس نے خرچہ دیا ہے، باقی پوری آمدنی پوری پیداوار زمین کا مالک لے گا۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ نے فرمایا زمین خالی کرو، اپنے جتنے پودے تم نے لگایا درخت کھجور کے سب نکالو، ایک بھاگو یہاں سے۔ بظاہر فرمایا لیس لعرق ظالم حق، ایسا ظالم انسان جو کسی کی زمین پر آ کر کے درخت لگاتا ہے اس کا کوئی حق اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ اپنا درخت نکالو لے کر کے جاؤ، آخر کار نکالا اس کو لے کے گیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور سند صحیح کے ساتھ۔ دونوں میں فرق کیا ہے یہی سمجھنا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے فصل جو ہوتی ہے وہ ایک سیزن کی ہوتی 3-4 مہینے کی، 3-4 مہینے کے بعد فصل تیار ہوئی، اس کے پودے سوکھ کر کے گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، زیادہ دن تک پودے رہتے نہیں، بلکہ بہت سارے پودے ایسے ہوتے ہیں زراعت کے اس کو آگ لگا کر کے زمین والا اس میں جلا دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جتائی کر کے اس کو نیچے کر دیتا ہے، پھر سڑ کر کے کھاد بن جاتی ہے، زمین اور پاور آ جاتا ہے۔ لیکن دوسرا انسان جو تھا اس نے کھجور کے درخت لگایا، سمجھتے ہیں کھجور کے درخت آدمیوں سے بھی زیادہ لمبی عمر کے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں زمین پر قبضہ ہو رہا تھا، اگر باغ والے کو دیتے تو اسے اللہ نے فرمایا فوراً تم اپنا درخت اکھاڑو اور لے کر کے جاؤ۔ صرف درخت ہی نہیں، اگر اس نے کھڈا کر دیا ہے زمین میں، پودے درخت لگانے کے لیے کھڈے کی بہت ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں اس کا نقصان پورا کر دے اور اپنا درخت نکال لے جائے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، زراعت کا حکم اور ہے، اور اگر بعد درخت لگایا ہے کسی اور نے تو اس کا حکم اور ہے۔ اور ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا، ہم جیسے غریب کا پلاٹ تھا اس میں بغلہ کھڑا کر لیا، ہم کیا کریں گے؟ ایک تھپڑ ماریں گے تو ہم گر پڑیں گے، پاور ان کو ہے، اور ہمارے ہاں اوپر سے نیچے تک کھلائے سب ان کے بن جائے، یہی ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر آپ نے کسی کی زمین پر اسی طرح سے مکان بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، تو آپ اپنے اینٹ سب اکھیڑے پتھر لے لے کر کے جائیں اور اس کی زمین کو خالی کریں۔ یہ اسلام نے فیصلہ کیا ہے۔ اسی حدیث کو بعض محدثین نے اور نقل کیا ہے۔ یہ تو دوستو بات چل رہی تھی کس پر؟ یہ دو حدیثیں تھیں کہ کسی نے اگر ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر غصب کر کے اگر اس کو استعمال کیا
تو دیکھا جائے گا کہ استعمال اگر ایسی چیز میں کیا ہے جو چند دنوں کے ہیں، چند مہینوں کی، تو اس کا فیصلہ ابو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے ایسا اس پر کام کیا جو ایک عرصے تک باقی رہنے والا ہے، آم کے درخت لگا دیا، کھجور کے درخت لگا دیا، ہمارے ہاں مود اور کیلے کا درخت لگا دیا، سنترے اور موسمی کا لگا دیا، یا اس پر کوئی مکان بنا لیا، اپنا بنگلہ بنا لیا، یا اور کوئی چیز بنا لیا، تو یہ ساری چیزیں توڑ دی جائیں، خالی کی جائیں گی، اور اس کو کوئی حق نہیں دیا جائے کہ اس نے ظلم کیا، اور ظالم کو کوئی حق نہیں بنتا۔ چلو اب آخری حدیث اس باب کی بڑی اہم ہے دوستو، اس کو سمجھیں۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبتہ یوم النحر بمنن ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا متفق علیہ۔ یہ حدیث اس کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع کا خطبہ، سنا ہوگا، بہت مشہور ہے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے خطبے بیان فرمایا۔ حجۃ الوداع کا خطبہ کیا ہے؟ کم سے کم 4 خطاب آپ کے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زندگی کے آخری وقت میں حج کیا، چونکہ اس حج کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے سب کو الوداع کیا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا حجۃ الوداع۔ اس کے بعد آپ زندہ نہ رہے، اپنے اپنے خطابات میں بیان کر دیا تھا، لوگوں خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، اونٹنی پر سوار لوگوں ابھی جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، دین کی جو بات پوچھنی ہے پوچھ لو، سوال کر لو، حج عمرے کا بھی مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو، لعلی لا القاکم بعد هذا، ممکن ہے کہ آئندہ ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اللہ رسول نے الوداع کیا تھا، اسی مناسبت سے اس خطبے کو خطبۃ الوداع کہتے ہیں۔ 4 خطبے آپ نے دیے تھے، انہیں کو سمجھنا ہے، کم سے کم 4۔ نمبر 1 خطبہ تو آپ نے دیا تھا عرفہ کے میدان میں، جمعے کا دن تھا، نبی علیہ السلام کو جو حجۃ الوداع ہوا تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، جمعہ نہیں پڑھایا۔ کیا مطلب ہے؟ حاجی جو لوگ عرفات میں ہیں ان کے لیے جمعہ نہیں ہے، ان کے لیے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز 2 رکعت پہلے ظہر کی نماز، پھر اس کے بعد 2 رکعت عصر کی نماز، قصر اور جمع پڑھی جائے گی۔ آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، بہت زبردست خطبہ ہوا، یہ پہلا خطبہ تھا۔ آپ نے وہاں بہت ساری چیزیں، مسائل بیان کی، احکام بیان کی، بنیادی چیزیں بیان کی، جاہلیت کی بہت ساری چیزوں کے متعلق فرمایا، ہم نے قدم و طریق کچل دیا ہے، ختم کیا۔ ایک خطبہ یہ تھا۔ نمبر 2 دوسرا خطبہ آپ نے دیا یوم النحر کو۔ یوم النحر کس کو کہتے ہیں؟ حج کے سارے ایام ان کے نام ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو
یوم الترویہ، ذی الحج کی 8 تاریخ جو اس کا نام کیا ہے؟ یوم الترویہ۔ یوم الترویہ، ترویہ کا مطلب آتے ہیں سیراب ہونا۔ تو چونکہ عرفات اور مزدلفہ میں، مینا وغیرہ میں پانی کی بڑی قلت تھی اس زمانے میں، اب تو اللہ نے بہت فراوانی کر دی، ورنہ میں نے دیکھا ہے اسی مسافی کی بوتل میں اسی سے استنجا بھی کرنا ہے، اسی سے وضو بھی کرنا ہے، اور بیوی ساتھ میں تو بیوی بھی اسی کو ایک اس میں، تب پتہ چلا کہ ہاں پانی کی کیا قدر قیمت ہوتی ہے۔ ایک مسافی کی بوتل ہوتی تھی بس ایسے ہی، اسی میں اگر ہم 3 ساتھی تو تینوں کو اسی میں وضو کرنا ہے، ایک قطرہ پانی گر نہ سکے کسی بھی، اللہ اکبر۔ لیکن الحمدللہ یہ دوسرے تیسرے حج سے پانی کی فراوانی، اور اب تو ماشاءاللہ ہے۔ تو پانی کی قلت تھی، اپنے پینے نہانے کے لیے پانی تو رکھ لیتے تھے، لیکن سواری جو ہوتی تھی اونٹ کو خوب پانی پلا لیتے تھے۔ 8 ذی الحج کو مکے سے، چونکہ اب پانی کب ملے گا؟ عرفات سے جب پلٹ کر کے حج کر کے لوٹیں گے تو پانی ملے گا، تو پانی خوب اونٹ کو پلا لیتے تھے تاکہ سواری کے پانی کا انتظام نہ کرنا پڑے، صرف اپنا۔ تو اسی لیے، اور اونٹ کی فطرت کیا ہے؟ کہتے ہیں اونٹ ہفتے میں سے بھی 1 دن پانی پیتا ہے، لیکن اتنا پی لیتا ہے، اللہ نے آٹومیٹک ایسی ٹنکی بنائی ہے اور پائپ لائن بچھا دیا ہے کہ اسی سے پورے ہفتے بھر وہ سیراب ہوتا رہتا ہے۔ یہ اونٹ کی خصوصیت ہے، سمجھ گئے نا؟ اسی لیے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، غور کرو کیسے ہے۔ تو اس کا نام پڑ گیا تھا یوم الترویہ۔ 9 ذی الحج جو ہے اس کا نام ہے یوم عرفہ، چونکہ وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ 10 تاریخ اس کا نام ہے یوم النحر، کہ اس دن قربانی کی جاتی۔ نہر کہتے ہیں کہ یہ جو شہ رگ ہے، اسی پر چھری چاقو مار کر کے ذرا اس کو حرکت کر دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد اونٹ گر جاتا ہے۔ تو اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا۔ جیسے سورہ حج کے اندر بیان ہے، ایک ٹانگ باندھ دے کے بھاگے نہیں، اور منٹوں کا کام ہوتا ہے، تجربے کار آتا ہے، ایسے اونٹ کی رسی کھینچا، ایک مرتبہ مارنا ہے اور بس تھوڑی دیر کے بعد اونٹ اللہ نے فرمایا خود ہی بیٹھ جاتا ہے، ختم۔ تو نہر کیا جاتا ہے اس کو۔ تو عام طور پر عربوں میں اونٹ ذبح کیا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا یوم النحر۔ اور آگے چل کر کے ہر قربانی کا نام ہو گیا نہر، یوم النحر۔ تو حج والا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یوم النحر۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الایام اعظم، سب سے بڑی عظمت والا دن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوم النحر ثم یوم القر، سب سے عظمت والا دن یوم النحر 10 ذی الحج ہے، ثم یوم القر، اس کے بعد یوم القر، یعنی جب حاجی یوم النحر کو سارے 4 اعمال کر کے سکون کے ساتھ مینا میں رہتے، اب ان کو قرار ملا، اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا یوم القر۔ تو یوم النحر 10 ذی الحج کا نام ہے، اور یہی سب سے اہم دن ہوتا ہے۔ تو یوم النحر کو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، یہ نقطہ یاد رکھیں۔ تیسرا خطبہ نبی علیہ السلام نے 11 ذی الحج کو دیا، 11 ذی الحج کو بہت ہی زبردست خطبہ دیا۔ پھر چوتھا خطبہ جو تھا اس کے بعد آپ نے دیا 12 یا 13 کو۔ اس لیے چاروں خطبے جو ہیں سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطبۃ حجۃ الوداع۔ کوئی ایک خطبہ نہیں تھے، کم سے کم 4 خطبے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق بہت سارے خطبے
نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا تھا یوم الترویہ کو، جب لوگ حج کرنے کے لیے نکلنے والے تھے، تب آپ نے مکے ہی میں مزدلفہ مینا نکلنے کے پہلے نبی علیہ السلام نے حج کے احکام بیان کیے، اور وہ بھی ایک خطبہ تھا، لیکن اس کو خطبہ حجۃ الوداع میں نہیں شمار کیا اہل علم۔ یہ 4 خطبے ان کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع خطبہ۔ نبی علیہ السلام یوم النحر کو جو خطبہ دیا تھا وہ سب سے اہم تھا، جس کا تذکرہ یہاں ہے۔ آپ نے فرمایا ای یوم ھذا، اللہ اکبر، آپ نے سوال کیا پہلے، آپ نے فرمایا ای یوم ھذا یا ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب سمجھتے تھے ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ایک اتنی معروف چیز ہم پوچھے بھائی آدمی کس کو کہتے ہیں، تو سوچتے بھائی آدمی کو، شیخ صاحب پوچھ رہے کیا مطلب آدمی، تو لیکن آدمی تو پیدائشی ان کے ہاں ذی الحجہ کا نام مشہور تھا۔ آپ نے جب پوچھا ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، صحابہ کرام نے کہا ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، حیرت میں پڑ گیا، سب سمجھ گئے فَظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ۔ ہم لوگوں کے خیال میں آیا جیسے بہت ساری چیزوں کا نام اللہ رسول نے بدل دیا، شاید آج جاہلیت کے ناموں کو مٹا کر کے اب اس مہینے کا نام بھی بدلیں گے۔ آج بھائی شہر ذی الحجہ ہے نا، ہم لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا ای بلد ھذا، تم لوگ کس شہر میں ہو اس وقت؟ ہم لوگ مکہ سمجھتے تھے، لیکن جب آپ نے پوچھا ای بلد ھذا، ایک شہر کون ہے جہاں تم لوگ کھڑے ہو، تو ہم لوگوں نے سوچا شاید اب مکہ کا نام بدلنے والا ہے، جاہلیت کا نام سمجھا گیا۔ ہم لوگ خاموش رہے۔ آج کیا تم لوگ معلوم ہے کہ بلد الحرام ہے مکہ، بلد الحرام ہے؟ اللہ رسول ہم لوگوں نے سمجھا آج اس کا نام بدل دیں گے، آپ تو وہی جو لا اقسم بہذا البلد بعد سب حرم موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ای یوم ھذا، اللہ اکبر، یہ کون سا دن ہے؟ اللہ اکبر، معلوم ہے یوم النحر ہے، ہم سب کے لوگ قربانی کرنے، پتھر ماریں گے، بال کٹائیں گے، کچھ جانور ذبح کریں گے۔ ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ ہم لوگ سوچتے تھے شاید آج یوم النحر کا نام بدل دیا جائے گا۔ الیس ھذا یوم النحر، اللہ کے بندے یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پہلے 3 سوال کیا، غور کریں۔ ای یوم شہر ھذا، یہ کون سا شہر ہے، مہینہ ہے؟ ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ ای یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ 3 سوال کیے، تینوں کی حرمت سب کے نزدیک معلوم تھی۔ مکہ حرمت والا مہینہ سب کو معلوم تھا، لیکن اللہ رسول جو بات بتانا چاہے، سمجھانا، اس کی اہمیت۔ جب سے اللہ نے مکہ کا آباد کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے آباد کیا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن و امان حرم والا شہر قرار دے دے۔ اس وقت سے بلد الامین بلد الحرام آ رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا تھا، مہینہ کون سا ہے؟ یوم خلق السماوات ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے سال کے بنائے ہیں، اور منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی عزت حرمت والا مہینہ، شہر بھی حرمت والا، اور ماہ بھی۔ ای یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ اللہ اکبر، خود یہ بھی حالت احرام میں ہو، حاجی ہو،
دن بھی حرمت والا ہو گئے نا، مہینہ بھی حرمت والا، دن بھی حرمت والا، اور جس سرزمین پر صحابہ کرام کھڑے وہ بھی حرمت والا۔ جب ان تین چیزوں کی حرمت بیان کر دی، کیا مطلب ہے؟ بلد حرام میں کسی چیز کا قتل کرنا سوائے چند چیزوں کے، کسی کا خون کرنا، گناہ کرنا، برائی کرنا، یہ حرم کی، مکے کی بے حرمتی ہے، یہی ہے نا۔ اور جانتے ہو حرمت والے 4 مہینے ذی الحجۃ والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ حرمت والے مہینے میں خبردار گناہ نہیں کرتا، ظلم نہیں کرنا۔ عام دنوں میں جو گناہ ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، جو قتل خوریزی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حرمت والے مہینے میں گناہ اور کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ بھی عید الاضحیٰ یوم النحر کا دن۔ یہ 3 عظیم ترین حرمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا سن لو ان دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ پھر آپ نے مسئلہ سمجھایا، کیا فرمایا؟ یاد رکھو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آپ نے فرمایا ابھی تم موجود ہو، یہاں کوئی گناہ کرتے ہو تو حرمت والے دن میں تم نے کیا، عام دنوں میں گناہ نہیں کیا، حرمت والے دن میں کیا، حرمت والے مہینے میں کیا، اور حرمت والے شہر میں۔ 3 گناہ کرنے سے پہلے 3 عظیم ترین گناہ کے مرتکب تم ہوئے۔ حرمت والے شہر کی بے حرمتی، حرمت والے مہینے کی بے حرمتی، اور حرمت والے دن کی بے حرمتی۔ تو یاد رکھنا، جیسے آج اس حرمت والے شہر میں، حرمت والے مہینے میں، حرمت والے دن میں ان دماءکم، جیسے ایک مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے، آج حرمت والے مہینے میں، حرمت والے شہر، یعنی کیا مطلب؟ مکے میں، مکے کی سرزمین ہو، مہینہ حرمت والا ذی الحجہ کا ہو، اور جہاں کھڑے ہو وہ حرمت، اور جس دن میں ہو حرمت والا دن ہے۔ جیسے آج کسی کو قتل کرنا، کسی کی بے حرمتی، بے عزت کرنا، اور کسی کا مال غصب کرنا، جیسے آج حرام ہے اس جگہ میں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو حالت احرام بھی رہے ہوں گے، بھی حالت احرام میں رہے ہوں گے، اس پر بھی غور کرو۔ مکے کی سرزمین، مینا کا میدان، عید الاضحیٰ کا دن، حج کا سفر تمہارا، آج جیسے اس حالت میں کسی مسلمان کو قتل کرو، جیسے آج بڑا گناہ ہے، تو آج کے علاوہ بھی دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان کو کسی مہینے کسی دن بھی قتل کرو گے، اتنا ہی بڑا گناہ تم کو ملے گا۔ یہ اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے بڑا اجتماع نبی علیہ السلام کو جو ملا تھا وہ حجۃ الوداع، وہاں جو بل پاس ہو رہا ہے، آج بڑے بڑے بل دیکھ رہے ہیں، پاس ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ بس کبھی پاور شو ہے ایک پارٹی نے، کبھی دوسرے پارٹی اس سے بڑا پاور شو، کبھی گانے باجے کہ اللہ اکبر۔ آج کتنے بل پاس ہو، کتنے قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، لیکن صرف اپنی کرسی کے لیے کوئی بل ایسا نہیں پاس ہو رہا ہے جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہو۔ قربان جائے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سب سے مقدس مہینے میں، سب سے مقدس عمل میں، سب سے مقدس ساعت اور گھڑی میں
کھڑے ہو کر کے نبی اپنا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، انسان کے جان مال عزت کی حفاظت کرنے کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے، اسی لیے کہا گیا کائنات کا سب سے بڑا انسانیت کا لمبردار اگر ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا 3 چیزیں، اور انہی 3 چیزوں کے لیے انسان اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 1 مال، اپنا مال۔ نمبر 2 جان۔ نمبر 3 اپنی عزت۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، کبھی عزت بچانے کے لیے انسان اپنی جان بھی دے دیتا، اپنا مال بھی دے دیتا ہے، لیکن عزت کے سودا بازی نہیں کرتا مومن۔ ایک انسان کے نزدیک عزت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی محبوب چیز کہ انسان اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جان بھی دے دیتا ہے، مال بھی دے دیتا ہے۔ اور آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ آسان کیا ہے؟ کسی کی بے عزتی کرنا۔ دوستو، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یاد ہے نا؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جو مومنوں کو ستاتے ہیں، مومنوں کی عزت لوٹتے ہیں، مومنوں کی جان مال سے کھیلتے ہیں، یاد رکھیں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، قبر سے اٹھنے کے بعد اور کوئی ٹھکانہ نہیں، سیدھے کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ اور جہنم میں بھی وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ایک ہی عذاب ہے کہ ان کو بار بار جلاتا رہے۔ اور کیسے؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ایک مرتبہ چلیں گے، اللہ فرماتے پھر ان کے جسم، ان کی ہڈیاں، بدن پھر ہم تیار کر دیں گے، بار بار چل کر کے ختم ہو گئے، بار بار ہم بنائیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ سزا پا گیا بس چھٹی نہیں، بار بار زندہ کرے گا تاکہ ہمیشہ اس کو سزا ملتی رہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں دوستو۔ بات کا کیا چل رہا تھا؟ غصب کا، کسی کا مال غصب کر لینا، یہ بھی کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ غصب کی ایک شکل ہے۔ اپنے لاٹھی، اپنے پاور، اپنی کرسی، اپنے کسی رسوخ سے جس کی زمین چاہیں ہڑپ کر لائیں، جس کا مال چاہیں غصب کر لائیں، جس کا جو چاہیں کر لیں، اللہ اکبر۔ انسان کوئی احساس نہیں کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور کتنا بڑا گناہ۔ دوستو یہ 3 چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 چیزیں، نمبر 1 مال، دماغ خون کرنا، کسی کا ناحق خون کرنا، اور کسی مومن کا خون صرف 3 چیزوں کی بنا پر حلال ہوتا ہے۔ لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، کسی مومن کا خون صرف 3 گناہوں سے حلال ہوتا ہے۔ نمبر 1 قصدن کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2 انسان شادی شدہ ہے، اس نے زنا کر لیا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ نمبر 3 انسان اپنے دین کو، اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے۔ لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، ان 3 گناہوں کے علاوہ کسی مومن کا خون حلال نہیں ہوتا۔ آج نہ مسلمانوں کی جان محفوظ، غیروں میں تو غیروں میں محفوظ رہی، اپنوں میں رہے تو اپنے بھی محفوظ
نہیں، انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دماءکم، اس میں قتل بھی ہے، قتل بھی ہے کسی طرح سے، وَأَمْوَالَكُمْ، اور مال تمہارا، کسی کا مال، مال جھوٹ بول کر کے لینا، غصب کر کے لینا، چوری کر کے لینا، ہڑپ لینا، کسی کو دھوکہ دے کر کے اپنے نام رجسٹری کروا لینا، کسی طرح سے اس کا دستخط لے لیا آپ نے، کسی بھی طریقے سے اگر آپ نے کسی بھی غلط طریقے سے فری میں کسی کا مال آپ نے غصب کیا تو وہ ہے جس کو اللہ رسول نے فرمایا تم نے حرام کھایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اسی کو اللہ رسول نے تلقین کی تھی کہ وَأَمْوَالَكُمْ، اسی طرح وَأَعْرَاضَكُمْ، آراز، توہین کرنا بھی حرام ہے، توہین کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سب سے بڑی بے عزتی انسان کے کیا ہے، کسی پر آپ بہتان تراشی کریں، بہتان تراشی۔ اللہ نے فرمایا ان والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اگر کسی نے کسی انسان پر زنا کی تہمت لگائی اور 4 گواہوں سے ثابت نہیں کر سکتا تو ذرا سوچے اس نے کس طرح سے مسلمان کی عزت لوٹی، کسی ماں اور بہن کو بے رسوا کیا، اس کی جان تو نہیں لی، مان نہیں، لیکن عزت اس نے چھین لی اور بے عزت کیا۔ اللہ نے فرمایا اگر 4 گواہوں کے ساتھ وہ ثابت نہ کر سکے تو اللہ نے فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اسے چوراہے پر کھڑے کر کے 80 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے؟ عزت کی، عفت کی یہ قیمت ہے۔ حجۃ الوداع میں اس کو حرام حرمت کا اس طرح سے اعلان کیا گیا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور آئندہ کسی مسئلے میں اس کی گواہی قبول نہ کی۔ 3 سزا ہیں، نمبر 1 80 کوڑے مارے جائیں، نمبر 2 فاسق قرار دے دیا گیا، رمضان کا چاند کہا میں نے دیکھا ہے، نہیں صاحب تمہاری گواہی قابل قبول نہیں، تم ایسی حرکت کر چکے ہو کہ تمہاری گواہی قابل قبول۔ کتنی بڑی سزا۔ وَلَا تُقْبَلُوا لَهُمْ، آئندہ کبھی ان کی گواہی قابل قبول نہ ہو۔ اور نمبر 3 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کا ٹائٹل اور لقب کیا بن گیا؟ فاسق اور فاجر۔ یہ صرف اس لیے کہ ہاں کوئی جس کے منہ میں جو آئے بہتان تراشی کر کے کسی کی عزت لوٹ لے، کسی کو توہین کرے، کسی کو بے عزت کرے، رسوائی کرے، ماں باپ کو چھپائے پھرے، کسی کی بیٹی، کسی کے بیٹے، کسی کے بہو، کسی کی بیوی، کسی کے ماں، جو بھی منہ میں آئے کہہ دے انسان۔ ذرا انجام سوچے، 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکا تو عزت کا یہ مقام، یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، 80 کوڑے مارے جائیں، اور ساتھ میں اس کی گواہی معاشرے میں وہ غیر معتبر قرار دے دیا گیا، اور اسی طرح سے فاسق قرار دیا گیا۔ اور اگر اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ مومن مرد اور مومنہ عورتوں پر بہتان تراشی کرتے، ان کی توہین، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، عزت لوٹتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے سزا کیا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ نے ان پر لعنت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کا دروازہ کھلا رکھیں گے۔ اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زبان محفوظ رکھیں، اپنا ہاتھ محفوظ رکھیں، اور جہاں تک معاملہ قتل کا ہے اللہ اکبر، بلکہ یاد رکھیے گا سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اللہ رسول نے فرمایا کسی مسلمان نے کسی کو
بے عزت کرنے کے لیے کوئی بات اس کو اس کی طرف منسوب کیا، مقصد کیا ہے کہ اس کو بدنام کرے۔ ہم تو سمجھتے سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالی ردغۃ الخبال میں کھڑا کر دے گا۔ کہاں کھڑا کرے گا؟ ردغۃ الخبال میں۔ صحابہ نے پوچھا یار ردغۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آنے پر گندی عورتیں، گندے کردار کی عورتیں، گندے کردار کے مرد جو ہیں، جب قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کی گندگی کے جگہ سے جو خون اور پیپ بدبودار زہریلا نکلے گا تو زمین جہنم میں، تو جہنم سے ایک نالی بنی ہوگی، ان کے خون اور پیپ گندگی اسی نالی میں آئے گا، اور اس نالی سے بہ کر کے ایک حوض میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جہاں وہ گندگی نکل رہی ہے وہ زمین بھی فرش کس کی ہے؟ جہنم کے آگ کی۔ جس نالی سے جا رہی ہے بہ رہا ہے وہ نالی بھی ہے جہنم کے آگ کی، اور جس حوض میں جا رہا ہے وہ بھی جہنم کا حوض ہے۔ اس کے چاروں طرف جو گھیرا گیا ہے زمین بھی جہنم کی آگ کی اور دیواریں جہنم کی آگ کی بنی ہے۔ اس بدنام کرنے جس نے اپنے من قال کلمۃ فی اخیہ لیشینہ، جس نے اپنے کسی بھائی بہن کو بدنام کرنے کے لیے ایسی بات کہی تو اس کو اسی جگہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اسی فرش بھی جہنم کی، دیواریں بھی جہنم کی، اور نالی بھی جہنم کی، اور جو گندگی کھول رہا ہے وہ بھی جہنم کی آگ میں، اس میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ رسول فرمایا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے اپنے بھلا بھائی اور بہن کے متعلق فلاں بات کہی تھی، جب تک اس کو صحیح ثابت نہیں کرے گا یہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ تو اللہ اکبر، یہی کھڑا رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ غلط چیز کو ثابت نہیں کر سکتا، تو بدترین چیز ہے میرے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام اور عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ سامنے ہے، کہا اللہ کی قسم خانہ کعبہ مجھے معلوم ہے کہ تیرا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تیری کیا حرمت، تیرا کیا مرتبہ ہے، سب معلوم ہے مجھے، لیکن یاد رکھنا وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، لیکن اے خانہ کعبہ ایک مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں تجھ سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ یہ مومن کا مقام ہے دوستو۔ اسی لیے المسلم سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اور جہاں تک خون کا معاملہ ہے میرے بھائیو، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مومن کے لیے جنت کے سارے راستے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے، جتنی نیکیاں جنت تک پہنچانے والے ساری نیکیوں کے راستے کھلا رکھا ہے۔ ما لم یصب دمن حرامن، اگر کسی کو ناحق اس نے قتل کر دیا تو سارے نیکیوں کے راستے اللہ نے اس کے لیے بند کر دیے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہاتھ، اپنے زبان، سب کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کبھی کسی کو نہ بے عزت کرنے کی کوشش کریں، نہ کسی کی جان لیں، نہ کسی کا مال غصب کریں۔ یہاں مال کا مسئلہ چل رہا تھا غصب کرنا، اتنی ساری احادیث جو ہیں غصب کرنے کی۔ غصب کیا مطلب؟ شروع میں نے بتایا بغیر کسی عوض کے کسی کی چیز کو ہتھیا لینا، بغیر کسی عوض کے کسی کی چیز لے لینا۔ ادھار دیا آپ نے واپس لوٹانے کے لیے تیار نہیں، آپ کی چیز لے لیا واپس دینے کے لیے، جتنی بغیر کسی عوض کے جس نے بھی کسی چیز کا پر قبضہ کر لیا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غصب۔ غصب کی یہ سزا ہے۔ ان اللہ کے رسول فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا
فی شہرکم ھذا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بخاری و مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، کل المسلم علی المسلم حرام۔ کتنی پیاری، کل المسلم، ہر مسلمان، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ بلا اجازت کے حرام ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پورا کا پورا حرام ہے۔ مال ہو، مال بھی اس کا حرام بغیر اجازت کے، خون بھی حرام، اس کی عزت بھی اس کے اوپر حرام۔ کل مسلم علی مسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، مال، عزت، خون، جان، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے، ہر مسلمان کے جان، مال، عزت کو دوسرے مسلمان کے اوپر حرام قرار دیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حرام چیز سے بچائے، اور بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، مانگ کر کے لیں، اجازت سے لیں، سمجھ گئے نا۔ اللہ تعالیٰ بہت سے راستے بتائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان سے اپنی ضرورت کی چیز مانگیں گے تو انکار نہیں کرے گا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھے ہیں، ٹیبل لگا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، مولوی صاحب موبائل یہاں رکھے، کھانے رکھا ہے، پیچھے سے ایک نے اٹھا دیا، ادھر گرا موبائل، دوسرے ٹانک سے پیچھے کیا لے کے چلا گیا۔ ارے موبائل کا پاگل ہو گئے ہو، کہاں رکھے تھے؟ ارے یہاں رکھ، گرا، تم نے دھکے دیا۔ ارے پاگل ہے، کوئی دنیا قبول کرے گا موبائل یہاں رکھا جائے؟ موبائل تو پاکٹ میں رکھا جاتا ہے۔ ایسے دن دہاڑے ایسے لے کے چلا جا رہا ہے انسان، کیا سمجھتا ہم بھگ جائیں گے؟ یہ انسان آخرت پر ایمان رکھے تو آسا، ان بطش ربک لشدید انہ یبدئ ویعید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام جو ہوتا ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو دوستو کوشش کریں کہ حضرت عمرو بن ابسہ، یا رسول اللہ مل اسلام، یا ای الاسلام افضل، آپ بتائیں جس اسلام کی دعوت دیتے ہیں کیا چیز ہے؟ عمرو بن ابسہ کہتے ہیں میں تیسرے نمبر کا مسلمان ہوں۔ ارے وہ نمبر نہیں، ہم سے پہلے 2 آدمی مسلمان ہوئے تھے، بس تیسرا کلمہ پڑھنے والا میں ہوں۔ جب آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کی دعوت؟ اسلام کی۔ اسلام کیا چیز ہے؟ المسلم اسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، اسلام یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے شر کے دنیا کے سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، یہ ہے اسلام۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو عمل کی توفیق ملے اور ہم سب لوگ پکے سچے مسلمان بنے، نام کے نہیں۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا سمجھتے ہیں مسلمان کے وکیل بننے کے لیے بھائی اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ زینب بنت خزیمہ میں خطبہ تھا، بتایا تھا میں نے کبھی، تو خان صاحب آئے خطبے کا، استاد جی آپ کیوں اتنا بات کرتا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ مفتی صاحب نے کہا کہ اس سب ہوا میں اڑ جاتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کتنی، میں نے کئی جگہ کانفرنس میں بتایا، عقل مندی، کہا کہ آج کے کا مسلمان اسلام کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمان بننے کے لیے تیار، یعنی اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اسلام پر عمل کر کے مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا دیکھو کبھی ایک انگوٹھا چھاپ پٹھان بھی ایسی باتیں بتا رہا ہے، دیکھیں کتنی عقل مندی کی بات کہ آج مسلمان اسلام کے لیے تو جان دے گا لیکن خود مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے درنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق سے فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ 2 ہفتہ یہ درس بند رہے گا، جمعرات، جمعہ والا، کل اس کے بعد والا، یہاں کچھ اور دورہ چل رہا ہے 2 دن انشاءاللہ جی۔ بدھ کو رہے گا، جو بدھ جمعرات رہے گا جی۔
حرام بھی ہے نا, وہ تو ڈبل مجرم ہے. زمین غصب کر کے بنا لیا مکان اور بنا کر کے بیچ دیا, تو اس نے تو ایک تو زمین والے کے ساتھ غداری اور دوسرے خرید والے کے ساتھ اس نے ڈبل غصب کیا ہے. زمین بھی غصب کیا ہے اور فلیٹ کی بنگلے کی قیمت جو ہے وہ بھی غلط طریقے کے لیے ہے, اس لیے وہ بھی یہ سب غصب میں آتا ہے. دیکھو غیر مزروعہ ہے, اس کو مکالمہ بنجر زمین کو کیا کہتے ہیں. ہاں بہرحال اگر وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے اور آپ کے ہاں حکومت کی طرف سے ایک دستور بنا ہوا ہے کسی کی زمین کے پیچھے کوئی ایک بسوا زمین یا چاہتا ہے تو اس کے لائن پر ہے, اس کے قریب ہے, تو حکومت کا اس پر کچھ دخل نہیں ہے, حکومت آدمی اپنا بنا لیتا تو کوئی نہیں انشاءاللہ. اور ایسی ہوتی ہے زمین پر. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حج کرائے اور یاد رکھیے گا نیکیاں کرتے رہیں. نیکیوں کے عوض جتنی نیکیاں آپ کے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو نیکیوں کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ نیکیوں کا ثواب بھی دے اور نیکیوں کے بدلے اور بڑی نیکی کا راستہ ہموار کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جن بھائیوں کو استطاعت نہیں ہے کوئی ذریعہ بنا دیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کرا دیں. چلیں انشاءاللہ. بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.